الحمدللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا کے بعد آپ احباب کی سماعتوں کی نظر چند باتیں اور چند چیزیں اہل بیت اطہار کے ذکر کے حوالے سے محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں وہ قربانی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کی طرف سے دی گئی کہ جس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو ہم شریعت کی اصطلاح میں اہل بیت کہتے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کا مقدر نہیں بن سکا، اور نہ یہ عظمت، یہ عصمت اور یہ طہارت کی بلندیاں کسی اور کے حصے میں آ سکی ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف پایا، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب، اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا جائے اور انہیں خوب پاک اور انہیں خوب صاف کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے لفظ انما آیا ہے، اور انما آتا ہی وہاں ہے جہاں حصر کا معنی ہو، یعنی انما عربی میں جہاں بھی آ جائے تو وہ اپنے مدخول کو اور اس حکم پہ جس پر وہ آیا ہے اس حکم کو باقی احکام سے اور باقی چیزوں سے ممیز اور ممتاز کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت مبارکہ میں لفظ انما آیا، اس کا معنی یہ بن رہا ہے سونیاں کسی اور کے گھر کو پاک کرنے کی ہم نے جو ہے وہ ارادہ نہیں کیا ہے، ہم نے فقط تیری آل کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، تو مجھے سماعت کرنے والے 1000 بندے بھی ہوں یا 1,00,000 بندہ بھی ہو اور وہ میرا خطاب سن رہا ہو کسی مجمع میں بیٹھ کر، تو کہا جائے کہ یہاں پہ کون سے علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، آپ میرا نام لے لیں گے تو کہا جائے گا کوئی اور بھی کر رہا ہے کہ نہیں، آپ فرمائیں گے نہیں کوئی اور نہیں، فقط یہی خطاب ہو رہا ہے اور یہی ایک بندہ ہی خطاب کر رہا ہے۔ تو وہاں اگر عربی کے اندر آپ بولیں گے تو لفظ انما وہاں پر آئے گا، تو انما کا معنی یہی ہوتا ہے دا ون اینڈ اونلی۔ یہاں پر بھی رب نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سونیا اگر پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے اور طہارتیں عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ظاہری باطنی چھوٹی بڑی نجاستوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے تو فقط تیرے گھر والوں سے دور کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور کسی کو اس آیت میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 158، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، آپ زوجہ رسول ہیں اور آپ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، فرماتی ہیں کہ جس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا نا، تو اس آیت تطہیر کے نزول کے وقت سرکار میرے گھر میں تھے، اور اس وقت جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہونے والا تھا، سرکار نے مطالبہ کیا اور حکم دیا کہ علی بن ابی طالب کو بلایا جائے۔ مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کو بلایا جائے، سیدہ کائنات آقا کی بارگاہ میں آ گئیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹوں کو حسن اور حسین کو بھی بلایا جائے، اور پھر آپ نے ایک چادر اوڑھی اور ان چاروں کو بھی اس چادر میں لیا۔ اس چادر کو چادر تطہیر کہتے ہیں، اور اسی چادر پر جب سرکار اس میں موجود تھے تو آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ سرکار نے دعا کی تھی
اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے انہیں خوب پاک بھی کر دے، خوب صاف بھی کر دے۔ تو اس وقت آیہ تطہیر کا نزول ہوا اور اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستو یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ وہ عہد کیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں۔ کن کے لیے پاک کریں؟ طواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ جو بیت اللہ تھا اور جو اللہ کا گھر تھا اس کو اللہ نے تعمیر بھی جناب ابراہیم اور اسماعیل سے کروایا، اور پھر اس کو صاف بھی اللہ کے نبی جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہاں پہ قیامت تک محبوب کی امت نے آ کے طواف کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھئے کہ جس گھر کو اللہ کے نبیوں نے صاف کیا ہے اس کی شان کیا ہے۔ وہاں پر جو ہو آئے اور اس کو ایک نظر دیکھ لے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اسے آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ جو اس گھر کی زیارت کر لے اور اس کا طواف کر لے جس کو اللہ کے نبیوں نے پاک کیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو اس گھر کے لڑ لگ جائے اور ان کی نسبتوں کو تھام لے اور ان کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے کہ جس گھرانے کو خود رب نے پاک کیا ہے، تو پھر اس کی عظمتوں، اس کی طہارت اور اس کی عصمتوں اور اس کے مقام و مرتبے کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام۔ بریلی شریف سے آواز آتی ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔